قدرتی آفت کے مناظر نہیں ہیں بلکہ یہ اسرائیل کی بمباری کا نتیجہ ہے جو کہ وہاں پر اس رہائشی علاقے میں گزشتہ روز کی گئی تھی۔ دائیا کے اس علاقے میں آج بھی اسرائیل کے حملے جاری رہے، جیسا کہ آپ ہمارے عقب میں دیکھ رہے ہیں۔ ان حملوں میں اب تک تقریباً 300 کے قریب افراد شہید ہو چکے ہیں۔ وہ خاصی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لبنان حالت جنگ میں ہے اور 9 لاکھ افراد ڈسپلیس ہیں، 2 لاکھ افراد جو ہیں وہ لبنان چھوڑ چکے ہیں، یا وہ شمالی علاقوں میں گئے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ شام میں گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لبنان بھی اسرائیل اور فلسطین کی اس جنگ کے اندر جو ہے وہ شریک ہو چکا ہے، اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو لڑائی ہے وہ ابھی تک تھمی نہیں ہے بلکہ وہ جاری ہے۔ غزہ کے اوپر بھی اٹیکس جاری ہیں، اور اس وقت تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں ان جھڑپوں کے اندر اسرائیل کی 600 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور اسی طرح سے جو حماس کی طرف یا فلسطین کی طرف جو ہے ان کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ تاہم یہ جو ہلاکتیں ہیں یہ کافی بڑی تعداد اس وقت تک اسرائیل کی بتائی جا رہی ہے، اور حالیہ تاریخ کے اندر جیسے کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ اتنی مؤثر کارروائی جسے کہنا چاہیے یا اتنی بڑی کارروائی وہ حماس کی طرف سے دیکھنے کو نہیں ملی۔ اچھا، اس میں مختلف چیزیں مگر میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ لبنان بھی اب اس کے اندر یعنی حزب اللہ بھی اس کے اندر اب لڑائی میں شریک ہو چکا ہے حماس کے ساتھ۔ میں نے خود 2006 کے اندر جو لبنان اسرائیل وار تھی جولائی میں شروع ہوئی تھی، وہ وار میں نے کور کی تھی، اور اس کے اندر بہت کچھ یادیں اور کچھ باتیں میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں کہ کس طرح سے وہ وار جو تھی وہ ممکن ہو پائی تھی، اور کس طرح سے ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا، اور کیا کیا واقعات اس دوران جو ہے وہ دیکھنے کو ملے تھے۔ تو اس پہ آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اسرائیلی فوج ہے اس کے حملوں میں 600 لوگ مارے گئے ہیں، اور فلسطینی حکام جو ہیں ان کے مطابق غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 370 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جبکہ 2000 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس علاقے میں 8 مقامات پر لڑائی ہے۔ گزشتہ روز غزہ سے فلسطینی عسکریت پسند اسرائیل میں داخل ہوئے تھے۔ یہ آپ کو بتا دیں کہ امریکہ نے، صدر بائیڈن نے بہت کھل کے حمایت کی ہے اسرائیل کی، ہندوستان نے بہت کھل کے اسرائیل کے حملے اور اسرائیل پر حملے کے حوالے سے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے اپنا جو بیان ہے وہ جاری کیا ہے۔ کل پاکستان کی وزارت خارجہ نے فلسطینیوں کے ساتھ جو ایک ناروا رویہ، ان پہ جبر، تشدد جو مسائل رہے ہیں اس کی وجہ اسرائیل کی بربریت اور عصبیت کو قرار دیا ہے، اور پاکستان بھی جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ آپ کو بتا دیں کہ اب چونکہ یہ جنگ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس جنگ سے 2 دن قبل جو ہے وہ اگر آپ کو یاد ہو کہ تو شام کے ایک علاقے کے اندر بھی ایک حملہ ہوا تھا، فضائی حملہ ہوا تھا، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر وہ حملہ جو تھا وہ اسرائیل کی جانب سے تھا، اور کچھ دیر پہلے وہاں پہ وزیر دفاع بھی موجود تھے اس تقریب میں، لیکن پھر وہ وہاں سے نکل گئے، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ اٹیک ہوا اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہاں پہ مارے گئے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے جو ہے وہ پہلے اس طرح کے جو کارروائیاں ہیں وہ کی جاتی رہیں، اور بلکہ کبھی تھمی نہیں ہیں، اور فلسطین نے یعنی حماس نے جس طرح کا جو ایکشن لیا یا ری ایکشن دیا اس کو بھی اب جو ہے وہ ایک طرح سے دیکھا جا رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز نے بھی ان کو کنڈیم کیا ہے کہ انہوں نے یہ پہلی دفعہ جو ہے وہ ایگریشن جو ہے وہ دکھایا، لیکن اس کی جو ریزنز ہیں اس کے اوپر نہ کبھی امریکہ بولا، نہ کبھی انڈیا بولا، نہ کبھی دیگر
ممالک بولے، اور انڈیا تو اس لیے بھی نہیں بولے گا کیونکہ کشمیر جو ہے وہ اسی طرح کا ایک علاقہ ہے جس پہ ہندوستان کا قبضہ ہے، جس طرح سے فلسطین کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل کا قبضہ ہے، اور وہاں پہ بھی حق خود ارادیت کی بات ہوتی ہے، یہاں پہ بھی حق خود ارادیت کی بات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی اپنی ایک فارن پالیسی ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ اس کو سپورٹ کریں گے یا اسرائیل کو سپورٹ دیں گے۔ صدر بائیڈن نے تو بہت کلیئرلی اور کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ حماس کی مذمت کی ہے، اور ایک جنگجو تنظیم کے طور پر جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کی ہے۔ دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب چونکہ حزب اللہ اس کے اندر کہا جا رہا ہے، اور اسرائیل نے بھی وہاں پہ اٹیک کیے ہیں، تو وہ بھی اس کے اندر انوالو ہو چکے ہیں۔ 2006 کے اندر جو ایک بڑی جنگ اس سے پہلے جو کہ کافی دن جاری رہی تھی، تقریباً 3 ہفتے یا 4 ہفتے یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہی تھی، تقریباً 2.5 ہفتے میں نے وہاں پہ یہ کوریج کی تھی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ حزب اللہ جو ہے وہ بھی ایک ظاہر ہے کہ ایک جنگجو تنظیم ہے، اور وہ بھی ہتھیار استعمال کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے خطے کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کی جو عصبیت ہے یا جو ان کی کاروائیاں ہیں ان کو روکنے کے لیے یہ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ جو 2006 کے اندر جو چونکہ حالات بالکل مختلف تھے، لبنان کی جو اکانومی ہے وہ بھی ایک طرح سے ایک اب جیسے ابھی جس شیپ میں ہے اس سے زیادہ مضبوط نہیں تھی، اور پھر لیکن بیروت ایک زندہ شہر ہے، ایک جیتا جاگتا شہر ہے، اور ایک دن بھی جو وہاں پہ 2 یا 2.5 ہفتے میں رہی بیروت میں، جو وار کور کر رہی تھی میں، جس پہ مجھے بعد میں 2014 میں پیٹر میکلر ایوارڈ بھی ملا تھا، میں نے ایک دن بھی جو بیروت کی زندگی ہے وہ مرتے ہوئے نہیں دیکھی، میں نے مایوس نہیں دیکھی، میں نے امید بھری زندگی جو ہے وہ دیکھی۔ اور دلچسپ بات یہ کہ جو لبنان ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم ہے، ایک ساؤتھ اور خاص کر کے بیروت جو ہے وہ ساؤتھ بیروت ہے، ایسٹ بیروت ہے، پھر سینٹرل ہے، پھر اس کے علاوہ ویسٹرن بیروت ہے، مختلف جگہیں ہیں، مختلف علاقوں میں بٹی ہوئی اور تقسیم شدہ آبادی ہے۔ کسی جگہ پہ شیعہ ڈومینیٹنگ کمیونٹی ہے، کسی جگہ پہ سنی ہے، کسی جگہ پہ دروزی ہیں، کسی جگہ پہ کرسچن کمیونٹی ہے۔ یہ 4 جو ہے وہ وہاں کی قومیتیں ہیں جو کہ وہاں پہ رہتی ہیں، اور ایک لمبا عرصہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک سول وار بھی رہی، لیکن اب جو ہے وہ وہاں پہ ایک طرح سے ایک پیس ہے، اور دیکھا جائے تو وہاں کا جو ان کے جو صدر ہوتے ہیں وہ دروزی ہوتے ہیں، ان کے جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں وہ سنی مسلم ہوتے ہیں، ان کے جو اسپیکر ہوتے ہیں وہ شیعہ مسلم ہوتے ہیں، اور یوں صدر اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ کرسچن ہوتے ہیں یا دروزی ہوتے ہیں، میں اس میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہی ہوں، لیکن وہاں پہ کبھی ایک اس طرح کی کمیونٹی ڈیولپ ہو گئی ہے، اور ان کے بیچ میں ایک اس طرح معاملات رہ گئے۔ لیکن جنگ کے دوران میں نے کرسچنز کو، دروزیوں کو، سنی مسلمانوں کو، ان سب کو جو ہے وہ حزب اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا، اور وہ بڑا ایک پرائیڈ لیتے تھے کہ حزب اللہ جو ہے وہ ان کی طرف سے لڑ رہی ہے۔ میں کوئی گلوریفائی نہیں کرنا چاہتی کسی بھی تنظیم کو، ایک جس طرح سے بات ہوتی ہے ایک فیکچول، اس کے اوپر میں بات کر رہی ہوں بالکل، کہ حزب اللہ کو وہ اون کرتے ہیں کیونکہ ایک کمزور ملک کے طور پہ ان کے پاس کوئی اتنی مضبوط آرمی نہیں ہے، سو یہ جو ملیشیا ہے اس کو ہی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آرمی ہے اور وہ ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ سو ایک دفعہ وہاں پہ جو دلچسپ بات ہے وہ یہ تھی کہ جب اسرائیلی پلینز آتے تھے حملہ کرنے کے لیے، تو وہ پلینز جو تھے وہ اس حملے سے پہلے جو ہے وہ پرچیاں گراتے تھے، اور یہ موسٹلی جو تھا وہ ساؤتھ بیروت کے اندر جو ہے یہ معاملات ہوتے تھے۔ ہم بھی ساؤتھ کے بالکل قریب اور سینٹرل بیروت کے اندر جو ہے وہ ہم مقیم تھے ایک ہوٹل میں، اور وہاں پہ جب ساؤتھ پہ وہ اٹیک کرتے تھے تو پرچیاں جب گرائی جاتی تھی تو اس کے کچھ عرصے کے یعنی کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ اٹیک کیا جاتا تھا، تو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ اب اسرائیلی پلینز جو ہیں وہ آئے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ بمبارمنٹ کر دی ہے، اور وہ اس پہ لکھا بھی ہوتا تھا عربی کی زبان میں۔ اس وقت جیو نیوز کے ساتھ میں کام کرتی تھی، تو میں نے اس کی کافی تفصیل کے اندر وہ میں لوگوں کو بتایا بھی، اور اس وقت میں نے دکھائی بھی تھیں وہ پرچیاں۔ تو یہ جو ایک معاملہ تھا اس کے اوپر وہ لوگ الرٹ ہو جاتے تھے کہ ابھی جو ہے وہ اٹیک ہونے والا ہے، اور مختلف لوگ اپنے گھروں سے ساؤتھ بیروت سے جو کہ شیعہ
ڈومینیٹڈ ایریا ہے وہاں سے وہ نکل آتے تھے. یہ جو پوری بیلٹ تھی اور آپ وہاں پہ بہت خوبصورت سمندر بھی اس کو لگتا ہے اور میڈیٹیرین سی ہے یہ, اور وہ اس کا اپنا ایک حسن ہے جو کہ بیروت کے حسن کو چار چاند لگاتا ہے. تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ ساحل پہ آ جاتے تھے یا کھلے ایریاز میں آ جاتے تھے اور وہاں پہ آ کے وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو لاتعداد ایسے واقعات ہیں آن ڈیلی بیسز ہم جو کور کرتے تھے جو میں آپ کو سنا سکتی ہوں. لیکن اس دوران اس سے پہلے ہم نے ایک انٹرویو بھی کیا وہاں پہ جاتے ہی, جو کہ ابو اسان وہاں کے ایک کمانڈر تھے حزب اللہ کے. انہوں نے ہمیں ایک خفیہ مقام پہ انٹرویو بھی دیا. وہ انٹرویو ہم نے ریلیز کیا, جیو نیوز پہ بھی چلا, انٹرنیشنلی بھی اس کو پک کیا گیا, اور بہت سارے رائٹرز سمیت AFP سمیت بہت سارے اداروں نے اس انٹرویو کو پک کیا, اور ایک بہت بڑی جو تھی وہ ہیڈ لائن بھی بنی تھی. اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے حزب اللہ جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گی اور وہ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرے گی. اچھا, پھر ایک جگہ ہے وہاں پہ طائر جہاں پہ کنونشنل وار بھی ہم نے دیکھی, اور وہ اس کو تیر بھی بولتے ہیں. وہاں پہ گئے جو کہ بالکل بارڈر ایریا ہے اسرائیل کا اور لبنان کا, اور وہاں پہ بیچ میں تھوڑا سا سمندر بھی آتا ہے, اس کے اندر سے باقاعدہ کنونشنل طریقے سے جو ہے وہ گولہ باری ہم نے دیکھی پہلی دفعہ زندگی میں, اور کبھی یہ یقین نہیں آیا کہ سامنے سے اڑتا ہوا گولہ آ رہا ہے اور وہ ایک جگہ پہ پڑ رہا ہے, اور ہم ایک آگ کا گولہ جسے کہنا چاہیے, اور جب وہ گرا تو پتہ لگا کہ یہ تو بم تھا جو کہ وہاں سے جو ہے وہ فائر کیا گیا اسرائیل کی طرف سے. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ پہلی مرتبہ کنونشنل وار جو تھی وہ بھی ہم نے وہاں پہ دیکھی بھی اور کور بھی کی. بہت اس میں اور بھی لمبی بات ہو جائے گی, بڑے دلچسپ واقعات بھی ہیں جو میں اور میرے کیمرامین عظیم احمد تھے جیو کی طرف سے, جو اب وائس آف امریکہ کے ساتھ ہوتے ہیں, بلکہ آج کل وہ امریکہ میں ہیں اور وہیں پہ رہائش پذیر ہیں. تو یہ ایک جیو کے ساتھ ہی ہے شاید جو عظیم احمد خان ہے. تو یہ ایک معاملہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ ہم ساؤتھ بیروت میں ہی اپنی سٹوریز کر رہے تھے, جس میں کہ مختلف لوگ جو ہیں, اور میں وہاں سے لکھتی بھی تھی, دی نیوز کے لیے بھی اور جنگ اخبار کے لیے بھی ایک میرا مکتوب جو تھا وہ چھپتا تھا ڈیلی روزانہ کی بنیادوں پہ وہاں پہ کہ حالات کیا ہیں, واقعات کا کیا ہیں, اور یہ آج بھی ریکارڈ کی صورت میں موجود ہے. تو ہم وہاں پہ مختلف سٹوریز کور کر رہے تھے ساؤتھ بیروت کے اندر. دائیا کا ایک علاقہ تھا وہاں پہ, اور اتنی دیر میں ہم نے دیکھا کہ اوپر سے جو اسرائیلی پلینز تھے وہ انہوں نے پرچیاں پھینکنا جو ہے وہ شروع کر دی. اچھا, جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو اس وقت چند نوجوان لڑکے آئے. اس وقت ہم بھی نوجوان ہی تھے, اس وقت ایک نوجوان رپورٹر کے طور پہ وہاں پہ کام کر رہے تھے. تو اچانک کچھ لڑکے آئے, انہوں نے مجھے اور میرے کیمرامین کو کہا کہ آپ کہاں کون ہیں اور آپ یہاں پہ کیوں پھر رہے ہیں اور یہ وہ. تو ہم نے کہا جی ہم پاکستان سے آئے ہیں اور ہم کور کر رہے ہیں اور ہمیں یہ اپنا کام کرنا ہے. لیکن انہوں نے ہماری ایک نہ سنی اور ہمیں وہ لے گئے ایک تہہ خانہ سا تھا وہاں پہ ایک بلڈنگ کی, اس میں ہمیں وہ لے گئے. انہوں نے ہم سے ہمارے کارڈز لیے, ایک پریس کارڈ وہاں پہ لبنان کی جو وزارت اطلاعات تھی اس نے ہمیں ایشو کیا ہوا تھا, انہوں نے وہ چیک کیا. اتنی دیر میں اوپر جہاز جو تھے اسرائیلی پلینز جو تھے وہ چکر لگانا شروع ہو گئے تھے, کیونکہ جو وقت ہوتا تھا پرچیاں پھینکنے اور حملہ کرنے کے بیچ میں وہ وقت جو ہے وہ گزر چکا تھا. تو ہم بہت پینک ہو گئے, میں اور میرا جو کیمرامین تھا وہ بھی. لیکن بہرحال ان کو ہم نے کہا کہ بھائی ہم تو پاکستان سے آئے ہیں اور یہ ہماری آئیڈینٹی ہے اور ہم یہاں کور کر رہے ہیں, اور ہم بالکل آفیشلی آپ کی جو وزارت اطلاعات ہے ان کے پاس رجسٹرڈ ہے. انہوں نے کافی چھان بین کی اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ, ان کو شک تھا کیونکہ اس سے کچھ دن پہلے وہاں پہ کچھ اسرائیلی خواتین رپورٹرز کے بھیس میں کچھ خواتین انہوں نے جو ہے وہ گرفتار کی تھی, تو ان کو یہ شک تھا کہ شاید ہم بھی کوئی جاسوسی وہاں پہ کر رہے ہیں. تو خیر انہوں نے یہ ساری انویسٹیگیشن اپنی کمپلیٹ کی اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ اب یہاں سے جا سکتے ہیں. تو جب ہم وہاں سے نکلے تو بالکل ہی یعنی کہ 5 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر ایک راؤنڈ اباؤٹ آتا تھا جو کہ سینٹرل کو ساؤتھ سے الگ کرتا تھا. تو ہم نے جیسے ہی وہ راؤنڈ اباؤٹ ٹرن لے کے ہم سینٹرل کی طرف گئے تو اس جگہ کے اوپر جہاں پہ ہم تھوڑی دیر پہلے موجود تھے وہاں پہ اٹیک ہو گیا, اور اسرائیلی پلینز کی طرف سے وہ اٹیک تھا. تو بہت یعنی چند منٹس کے فاصلے پہ ہم جو ہے وہاں پہ اس اٹیک سے بچے. اور یہ ایک بار نہیں ہوا, یہ 2-3 بار ہوا. جب ہم تیر کے طرف جا رہے تھے, جیسے طائر بھی بولتے ہیں, تو وہاں پہ جب جا رہے تھے
تو اس وقت بھی ہم ایک برج سے جب گزرے تھے تو برج وہ اس کے اوپر جو تھا وہ کرتے تھے حملہ اور برج اس کو توڑ دیتے تھے تاکہ حزب اللہ کی جو وہاں پہ رسد تھی وہ نہ جا سکتی. تو وہ انہوں نے جیسے ہی وہ توڑا تھا تو ہم جب وہاں پہ پہنچے تو وہ راتوں رات وہ حزب اللہ اس کو تعمیر کر دیتی تھی, یہ بنا دیتی تھی, اتنی بنا دیتی تھی کہ گاڑیاں جو تھی وہ جا سکتی تھی. تو جیسے ہی ہم وہاں سے بھی گزرے تو ہمارے اوپر وہاں پہ بھی اٹیک ہو گیا, کیونکہ حالانکہ ہم نے گاڑی کے اوپر بڑا بڑا پریس کر کے لکھا ہوا تھا, جو لال ٹیپ کے ساتھ پریس لکھتے ہیں چھت کے اوپر تاکہ اوپر سے نظر آئے. وہاں پہ یہ ایک طرح سے ایک تمام جو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے, رپورٹرز یا باہر سے جو ٹیمز آئی ہوئی تھی کور کرنے کے لیے, ان کے لیے یہ ایک رکھا گیا تھا کہ آپ اپنی گاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ بڑا بڑا پریس لکھوائیں تاکہ اگر اوپر سے کوئی دیکھ رہا ہے یا جس طرح سے بھی ہے ان کو پتہ چلے کہ بھئی یہ پریس کی گاڑی ہے. تو ہم نے جیسے ہی اس کو کراس کیا اس برج کے اوپر پھر اٹیک ہو گیا اور ہم نے وہاں پہ بھی اسکیپ کیا. تو یہ خیر یہ ایک واقعہ تھا جو کہ وہاں پہ جب ہمیں اریسٹ کیا گیا اور پھر اس کے بعد حزب اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا اور اس کے بعد پھر جو تھا وہ وہاں پہ اٹیک بھی ہوا اور ہم نیرولی ہم نے اسکیپ کیا مطلب اس اٹیک کو. تو کافی زیادہ جو مجھے ایک بڑی وہاں فیسینیٹ کرتی تھی بات بیروت کی, ایک تو کھانے وہاں کے بہت زبردست تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے فیسینیٹ بات کرتی تھی وہ وہاں کی جو ینگ جنریشن تھی, جو یوتھ تھی, ان کے اندر اتنی انرجی, اتنا ان کے اندر جذبہ اور اتنا ان کے اندر حوصلہ تھا اور وہ لڑنے کو تیار رہتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ جی ہم کسی صورت جو بیرونی طاغوتی, وہ کہتے تھے طاغوتی قوتیں ہیں, ان کو ہم کسی صورت جو ہے تسلیم نہیں کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایک نارمل لائف, یعنی لگتا نہیں تھا کہ اس ملک کے اوپر جو ہے وہ جنگ حاوی ہوئی ہے. وہاں پہ بھی میں نے شام میں بھی دیکھا, کیونکہ اس کے بعد پھر ہم شام بھی آئے, اور انفارچونیٹلی یہ پورا جو ایریا ہے یہ ہمیشہ سے, یعنی جب سے 1948 میں اسرائیل نے وہاں پہ اپنا قیام کا اعلان کیا, اور اس سے پہلی جنگ عظیم کے بعد جب وہاں پہ جو یہودی آباد کاری ہوتی رہی اور ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت وہاں پہ لوگ بستے رہے, اور پھر 1948 میں باقاعدہ ایک ریاست کا اعلان کیا, اس کے بعد سے یہ علاقہ جو ہے یہ کبھی بھی نارمل نہیں ہوا ہے. یہاں پہ جنگ رہتی ہے, خون ریزی رہتی ہے. آپ عراق کو دیکھ لیں, آپ ایران تو ظاہر فارس کی طرف ہے, ادھر آ جاتا ہے تھوڑا سا, لیکن شام کو دیکھ لیں, پھر آپ کویت ایک لمبے عرصے تک وہ رہا اس طرح سے, لیکن پھر وہ الگ ہو گئے اس پورے معاملے سے. لیکن اردن ہو گیا, شام ہو گیا, یہ لبنان ہو گیا, فلسطین خود, یہ سب ممالک جو ہیں یہ ایک طویل عرصے سے اس جنگ میں ہیں, اس خون ریزی میں ہیں اور لڑ رہے ہیں, باقاعدہ لڑ رہے ہیں. یہ ہتھیار انہوں نے نہیں پھینکے اپنے کسی بھی صورت, کسی بھی جگہ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ہتھیار نہیں پھینکے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ وار جو ہے, یہ جنگ یہ اب ایک اور رخ اختیار کر رہی ہے اور کر سکتی ہے, جیسا کہ نیتن یاہو نے کہا کہ ہم اب چھوڑیں گے نہیں. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حملہ ہے یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا حماس کی طرف سے, کیونکہ اب جو اسرائیل ہے وہ کہیں ٹریپ نہ کرے, اور وہ ٹریپ نہ کر کے وہ انہوں نے جب یہ پلاننگ ہو رہی تھی تو کہیں اس حملے کو انٹیلیجنس فیلئر جو ہے وہ جان بوجھ کے نہ کیا ہو تاکہ ایک اٹیک ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نشان عبرت بنائیں فلسطین کو. اور تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ پہلے بھی فلسطین کے عوام کے ساتھ تو ان کو تو نشان عبرت بنایا ہوا ہے. کتنی بار اقوام متحدہ جو ہے ان کے حق میں بولی ہے, کتنی بار امریکہ نے اور روس نے اور باقی جو دیگر ممالک ہیں انہوں نے کبھی فلسطین کے عوام کی فیور کی ہے. لیکن بہرحال جنگ و جدل جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس پورے واقعے کے بعد جو ہے وہ اس بات کے اوپر زور دیا جائے کہ فلسطین کے مسئلے کا حل جو ہے وہ کسی صورت نکلے, اور اللہ کرے کہ فلسطین کے عوام جو ہے وہ اپنی سرزمین پہ, وہ بیت المقدس پہ اپنا جو ہے وہ نماز وہاں پہ ادا کریں, اس پہ اپنا حق رکھیں اور اپنی سرزمین میں واپس آئیں, اپنی سرزمین کا ان کے پاس جو ہے وہ خطہ اپنا واپس ہو. تو یہ کچھ گزارشات تھی, میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ اس پورے علاقے کے لوگ اور یہ جو لوگوں کے اندر ایک یعنی جارحیت کے خلاف, عصبیت کے خلاف جو ایک نفرت ہے اور جدوجہد ہے وہ آپ کے ساتھ کچھ شیئر کیا جائے, اور کچھ اپنی یادداشتیں بھی جو ہیں
وہ تازہ کی جائیں جو اس وقت 2006 جولائی سے لے کے 15 اگست تک، آخری ہفتے جولائی سے لے کے 15 اگست تک میں نے وہاں پہ کور کیا تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اور بھی چیزیں ہم آپ کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔